لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق لقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأول العدد، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على أخيه ووزيره وخليفته والمخلوط من طينة أخي الرسول وزوج البتول وسيف الله المسلول لهموم العرب والعجم وخير من طاف وأحرم، الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين والمصلي إلى القبلتين، إمام المشارق والمغارب، مطلوب كل طالب، نقطة دائرة المطالب، غالب كل غالب، سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآله وصل على الصديقة الطاهرة آية الله الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على الإمامين الهمامين النورين النيرين الشمسين القمرين الكوكبين الأسعدين سيدي شباب أهل الجنة ابني فاتح بدر وحنين الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء اور بادرکشان صحبائے ولایت، بزرگان محترم، سکینہ ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ عشرہ مجالس کی آج 10ویں مجلس میں اپنے معروضات آیہ وافی ہدایہ آیہ محبت کو عنوان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ گنجائش نہیں ہے، جب پہلے یہاں آیا تھا تو مجھے کافی بڑا حال لگا تھا یہ، اور اب حال یہ ہے کہ یہ حال چھوٹا لگ رہا ہے۔ اللہ اور اضافہ کرے مومنین کی تعداد میں انشاءاللہ، اور دشمنان
اہل بیت اور منافقوں کے اور قاتلوں اور ظالموں کے پرستاروں کے لیے، ان کے مریدوں کے لیے یہی سبق بڑا ہمت شکن ہے کہ وہ نہ زبان سے ذکر حسین روک پائے، ہاتھوں سے ذکر حسین روک پائے، نہ بم اور بارود سے ذکر حسین روک پائے۔ آج کے یہ چسپنجیے یہ کیا ذکر حسین روکیں گے جب بنی امیہ اور بنی عباس کی سلطنتیں اکھڑ گئیں، خزانوں کے منہ کھول دیے گئے، ہر طرح سے جبر و تشدد و استبداد اور ظلم کے ذریعے ذکر اہل بیت کو روکنے کی کوشش کی گئی، مگر حکومتیں جو ہے وہ ہوا میں اڑ گئیں، عزاداروں کے آنسو آج بھی خشک نہ ہوئے۔ بنا کے بیٹھے تھے جو شہریار کی صورت، بنا کے بیٹھے تھے جو شہریار کی صورت، ہوا میں اڑ گئے گرد و غبار کی صورت۔ بنا کے بیٹھے تھے جو شہریار کی صورت، ہوا میں اڑ گئے گرد و غبار کی صورت۔ اب ایک شعر آ گیا ہے تو میں کہہ دوں، ظاہر میں شعر کی بیساکھی سے مجلس نہیں چلاتا، مگر میرے یہ ولولے ہیں اور میرے یہ جذبات ہیں جو میرے پروفیسر ڈاکٹر عین الحسن عابدی جو میرے ماموں ہیں، یہ ان کے بہت پرانے اشعار ہیں، ایک دو میرے ذہن میں کہ بنا کے بیٹھے تھے جو شہریار کی صورت، ہوا میں اڑ گئے گرد و غبار کی صورت، کہاں چھپیں گے یہ کافر جو ذوالفقار اٹھی؟ کہاں چھپیں گے یہ کافر جو ذوالفقار اٹھی؟ نظر نہ آئے گی پھر کوہ و غار کی صورت۔ صلوات محمد و آل محمد۔ امام سے یہ ذوالفقار بھی بے چین ہو کے کہتی ہے، نکالیے کوئی دل کے قرار کی صورت۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور علامہ قیس زنگی پوری فرزدق ہند کہتے ہیں کہ ہاں انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے، انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا۔ انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا اور جس کے مجاہدوں نے کئی دن کی بھوک میں، جس کے مجاہدوں نے کئی دن کی بھوک میں تیغ و تبر کو منہ کا نوالا بنا دیا، بچوں نے جس کے مارے گئے کارزار میں، بچوں نے جس کے مارے گئے کارزار میں مرنے کو ایک کھیل تماشا بنا دیا، بچوں نے جس کے مارے گئے کارزار میں مرنے کو ایک کھیل تماشا بنا دیا، اور بھائی نے جس کے لے کے علم جوش جنگ میں اتنا کیا بلند کے توبہ بنا دیا، اور خود جس نے دوپہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلا مولا۔ صلوات محمد و آل ارشاد رب العزت ہے، انہی ہستیوں کی طرف سفر محبت ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول کہیے کہ میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، تم اپنے انداز میں میرا اتباع نہیں کر سکتے، میں جیسی پیروی بتاؤں ویسی پیروی کرو، اس لیے کہ پیروی کے لیے بھی ایک سلیقہ چاہیے، میری بندگی کا نمونہ بھی بے عیب۔ اب آسان عالیہ جمع کر لیجئے، آپ حضرات کو اشعار بہت پسند ہے نا، تو میں نے شعر سے ابتدا کر دی ہے۔
اسٹارٹر تاکہ آپ کا صحیح رہے. جیسے بندگی کے لیے ایک نمونہ چاہیے اور بے عیب، ویسے ہی اتباع رسول کے لیے بھی نمونہ چاہیے اور بے عیب چاہیے. بھئی یہاں تک آپ کے اذان عالیہ پچھلی مجلسوں میں آ چکے. بھئی یہی سبب ہم نے عرض کیا کہ انہی بے عیبوں کا تعارف کرانے کے لیے خدا بے عیب نے آیہ تطہیر ان کے حق میں نازل کی ہے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے آیہ تطہیر جن اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہے وہ بے عیب ہیں، اللہ نے رجس ان سے دور رکھا. توجہ کا تعلیم ہو. اب ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت کے ہاتھ سے رزق کو دور کر دے اور ایسا پاک کر دے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے. بھائی ہمیں اس ترجمے سے کوئی شکوہ نہیں ہے. ہم نفسیاتی کشمکش و مشکل بیچاروں کی پہچانتے ہیں. بھائی وجہ کیا ہے؟ ان کے یہاں جو فہرست اہل بیت ہے انہیں جن ہستیوں کو اہل بیت میں شامل کرنا ہے انہوں نے ان کے حالات کا جائزہ لیا اور ان کی کیفیات کو دیکھ کے آیت کو اپنے ان کے حساب سے معنی پہنائے، اس لیے کہ ان کے حالات جو تھے آیت سے پہلے اسی کے حساب سے ترجمہ کیا. اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم آیت کو ٹویسٹ کریں، معنی پہنائیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اہل بیت ہے، جو اللہ نے جو اس کا منظور و مقصود ہے، جو آیت کے معیار کے ہیں، ہم نے ان کے حالات جب دیکھے تو ظاہر ہے کہ وہاں نجاست کا گزر ہی نہیں تھا. تو انہوں نے اپنے حساب سے ترجمہ کیا کہ نجاست دور کر دے. ہم نے اپنے حساب سے کیا کہ نجاست تھی ہی نہیں کہیں قریب، تو بس ارادہ یہ ہے کہ دور رکھے. مگر ایک بات کا مزہ آ گیا، بھائی آپ نے یہ ترجمہ کر کے کہ دور کر دے، اتنا تو ثابت ہو گیا کہ پہلے نجس تھے مکمل. میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ترجمہ کر کے آیت کے نازل ہونے سے پہلے تو حالات بتا دیے، اب بعد کے حالات کیا ہے یہ ہے ڈسپیوٹیڈ. بھائی میرے ساتھ آئیے تو مزہ آئے گا. بھائی ان کے بعد کے حالات کیا ہے، کیا تبدیلی آئی، یہ ہے اختلافی ڈسپیوٹیڈ بات. اور ترجمہ بتا رہا ہے کہ پہلے رجس تھے، یہ ہے اتفاقی بات. اختلاف کا حل اسی میں ہے کہ جو اتفاقی بات ہے مان لی جائے، جو اختلافی بات ہے چھوڑ دی جائے. آپ کہاں ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی آیت سے پہلے جو بھی حالات تھے وہ آپ جانے وہ جانے، مگر بھائی نزول آیت کے بعد حالات کیا ہے؟ نزول آیت کے بعد تو کم سے کم حالات بدل جانے چاہیے. اب تو رزق دور ہو جائے، اب تو نجاست دور ہو جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جن خواتین کو آیہ تطہیر میں داخل کرنے کا بڑا شوق ہے، ہمارا چیلنج ہے ان مفسرین کو کہ آیت کے بعد کے حالات یا تم بیان کرو یا ان سے پوچھو. بھائی بہت نازک منزل ہے. اگر آیت کے نزول کے بعد ان کے حالات بدل گئے ہوتے، اگر وہ رزق سے پاک ہو گئی ہوتی، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی تہذیب منبر، اشارے کافی. اگر آیت کے نزول کے بعد حالات بدلے ہوتے تو سب کو چھوڑیے، ایک محترمہ تو کبھی بھی اس فضیلت کو ہضم نہ کر پاتی، بیان ضرور کرتی، مجمع اصحاب میں آ کے بیان کرتی کہ حالات بدل گئے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ایک بار بھی کسی ایک زوجہ کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہوا کہ آیت کے نزول کے بعد حالات بدل گئے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اہل بیت کون ہے کون نہیں ہے اس کی بحث بعد میں
کرنا، پہلے یہ آگے دیکھو کہ کن کے دروازے مسجد میں بند کر دیے گئے اور کن کے دروازے کھلے رہ گئے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں بہت دیتا رہیے گا، یہ کون ہے؟ ہمیشہ سے پاک ہے، یہ اللہ کے گھر میں جس حالت میں چاہے آئے جائیں، کبھی ان پہ وہ کیفیت نجاست طاری ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائی وجہ توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن ناطق ہے۔ بہت بیدار رہیے گا، وہ قرآن ثابت ہے، جیسے وہ قرآن ناطق بے عیب، ویسے یہ قرآن ناطق وہ ثابت بے عیب، ویسے ہی یہ ناطق بے عیب۔ جیسے وہاں تحریف کا امکان نہیں، ویسے ہی ان کے جلالت کردار اور ان کی زندگی میں بھی تحریف کا امکان نہیں۔ جیسے باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا، ویسے ہی باطل اہل بیت جو قرآن ناطق ہے ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ بھائی وہ بھی پاک، اہل بیت جو قرآن ناطق ہے یہ بھی پاک، مگر دونوں کی طہارتوں کے معیار میں فرق ہے۔ اگر ہضم کریں بھائی توجہ، قرآن بھی بے عیب، وہ بھی پاک، اہل بیت قرآن ناطق یہ بھی بے عیب، یہ بھی پاک، مگر دونوں کی طہارتوں کا قرآن فرق بتا رہا ہے۔ کیا قرآن بتا رہا ہے؟ سورہ واقعہ، قرآن صامت کی طہارت، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون۔ میں ستاروں کے مواقع کی قسم کھاتا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میں ستارے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، ستاروں کی قسم نہیں، ستاروں کی جگہوں کی قسم۔ ابھی آ رہا ہوں، مطمئن رہیں اور صبر کریں۔ لا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع جہاں پہ وہ واقع ہوتے ہیں ان کی جگہوں کی قسم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بڑی عظیم قسم ہے اگر تم جانو۔ خدائے عظیم جس قسم کو عظیم کہہ رہا ہے، ستاروں کی جگہوں کی قسم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بڑی عظیم قسم ہے اگر تم جانو۔ کیا قسم ہے؟ انہو لقرآن کریم، یہ جو ہے یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی پوشیدہ کتاب میں ہے یہ قرآن۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور کتاب میں فرق ہے، بیدار رہیے گا۔ یہ قسم اگر جانو تو بڑی عظیم ہے کہ یہ یقیناً قرآن کریم ہے جو کتاب مکنون میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کریم کو نہیں کوئی مس کر سکتا مگر وہ کہ جو مطہرون ہیں، جو پاک ہیں۔ فقہا نے اس آیت کے ان لفظوں کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیا، تفسیر سے دیکھ کر فتویٰ کیا دیا کہ قرآن صامت یا قرآن تکوینی جو ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، یہ جو مدون ہوا ہے، یعنی جو بولنے والا قرآن یا پڑھنے والا یا لکھنے والا، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن تدوینی ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز کے چار وجود ہیں، ذرا سے ایک بات سمجھ لے تو مزہ آئے گا اس بات کا۔ ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں، ایک وجود نہیں ہے کسی چیز کا۔ ایک کسی چیز کا وجود ہوتا ہے لفظی، اسپوکن، جو بولا جائے۔ ایک وجود ہوتا ہے کتبی، ریٹن، مکتوبی، جو لکھا جائے۔ ایک وجود ہوتا ہے اسی چیز کا ذہنی، جو سوچا جائے، لکھا ہوا دیکھا، بولتے ہوئے سنا، فوراً ریٹنا پر جو شکل
جو اسٹور کر لیا تھا ہمارے برین نے، وہ شکل فوراً لفظ سے ملی اور وہ ابھر آئی، وہ شکل ابھر آئی ذہنی. مگر یہ کب شکل ابھرے گی؟ جب چوتھا وجود، جسے کہتے ہیں وجود عینی اور اصلی، یہ چوتھا وجود ہے، جب وہ ہو تو ذہنی کا وجود آئے گا. بھائی 4 وجود ہو گئے ہر چیز کے. میں نے کہا مائک، یہ لفظی وجود. میں نے لکھا مائک، یہ کتبی وجود. میں نے کہا مائک، آپ کے ذہن میں کوئی تصور آیا، یہ ہے ذہنی وجود. سامنے آ گیا، یہ ہے عینی وجود، یہ ہے خارجی وجود، یہ ہے اس کا فزیکل ایگزسٹنس، ایکسٹرنل ایگزسٹنس، خارجی وجود، وجود عینی اور اصلی. اب ان تینوں وجودوں میں سب سے اصل جو ہے وہ ہے وجود عینی. اگر وہ نہ ہو تو سارے وجود بیکار. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اصلی وجود نہ ہو تو سارے وجود بیکار. اس لیے کہ معنی پہلے ہے، لفظ بعد میں. معنی کے مقابل لفظ رکھا گیا کہ اس معنی کا یہ لفظ ہے، اور پھر وہ لفظ ملا کے مشہور ہوا. تو اب بار بار اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. لفظ بولا گیا، معنی دیکھا ہوا تھا، اس کی تصویر سامنے آ گئی. مگر یہ لفظی اور کتبی اور ذہنی وجودوں کی ساری آبرو اور اعتبار وجود عینی کے اوپر ہے. اور ان کی اہمیت صرف اس لیے ہے کہ یہ سب وجود عینی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. ورنہ لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لکھے ہوئے لفظ ہو یا بولے ہوئے ہو، سوچیں گے جب ہی تصویر آئے گی. جب عینی موجود ہو تو یہ تینوں وجودوں کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر ان کی عزت اور ان کا اعتبار اس لیے ہے کہ یہ عینی وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں. بھائی جب ہر چیز کے 4 وجود ہیں تو اب میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کا اصلی وجود کہاں ہے؟ شاید میری بات واضح نہیں ہوئی، یا اتنی زیادہ واضح ہے کہ میں شاید توضیح واضح کر رہا ہوں، یعنی واضح شدہ بات کو وضاحت کر رہا ہوں. نہیں، وقت نہیں لوں گا. ماشاءاللہ آپ کا منٹل لیول ہے اتنا، مجھے اندازہ ہے کہ یہ چیز واضح ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہر چیز کے 4 وجود ہیں، 3 اصلی نہیں ہے، 1 اصلی ہے. ہم نے کہا قرآن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا یہ وجود لفظی ہے، اصلی نہیں ہے. بھائی قرآن کہا، ان کا جو قاری صاحب حافظ جی پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہا یہ لفظی وجود ہے، اصلی کہاں ہے؟ ہم نے قرآن کہا یا پڑھا، ذہن میں کوئی تصور ابھرا، کاہے کا ابھرا، اسی دستی کا ابھرا، اصلی کہاں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ تینوں وجودوں کی حیثیت صرف اس لیے ہے کہ وجود اصلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، موصل العینی ہے، یعنی اصلی وجود کی طرف پہنچا دیتے ہیں. اس لیے ان کی بھی عزت ہے کہ ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ اصلی وجود سے رشتہ جوڑنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب 3 وجود تو قرآن کے سمجھ میں آئے. وجود عینی قرآن کا کہاں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وجود عینی کہاں ہے قرآن کا؟ تو اب قرآن سے پوچھا کہ یہ قرآن کہاں ہے؟ ایک آیت نے کہا کتاب مکنون، ہم نے کہا کتاب مکنون. مفسر نے کہا لوح محفوظ. ہم نے کہا پھر اب اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ میری روشن آیتیں ہیں. یہ کہاں ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ان کے سینوں میں ہے کہ جنہیں علم دے کے بھیجا گیا. اللہ کے اسماء 2 طرح کے ہیں. ایک گروہ ہے اس کے اسماء کا اسماء تدوینیہ. ایک کیٹیگری ہے اس کے اسماء و ناموں کی اسماء تکوینیہ. اس میں تدوینی کیا ہے؟ جو لکھا اور بولا جائے. بھائی ہم نے لفظ اللہ کہا کہ یہی اللہ ہے؟ ہم نے لفظ اللہ لکھا کہ یہی اللہ؟ کیا اس کی ہی پرستش کی جاتی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا توحید کی بحث میں کہا
کہ ایک لفظ ہے اور ایک معنی ہے لفظ اللہ اور ایک اس کی ذات کی حقیقت. جس نے لفظ کی پرستش کی وہ مشرک ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے لفظ کی پرستش کی وہ کافر ہے، مشرک ہے. جس نے لفظ و معنوں کو ملا دیا وہ بھی مشرک ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس نے اس حقیقت ذات کی پرستش کی وہ موحد ہے. مگر لفظوں کی پرستش نہیں ہے. لفظوں کا احترام صرف اس لیے ہے کہ یہ اصلی ذات تک پہنچا رہے ہیں. اب اللہ کے نام دو طرح کے ہیں. کچھ ہے اسماء تدوینیہ جو لکھے اور بولے جاتے ہیں، کچھ ہے اسماء تکوینیہ جو حقیقت میں اس کے نام ہیں. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ اسماء تو لکھے گئے ہیں، بولے گئے ہیں. اسماء تکوینیہ اللہ کے کہاں ہیں؟ پھر وہی بات آ رہی ہے. اسماء تکوینیہ اللہ کے کہاں ہیں؟ اس میں تکوینی خلق کیا ہوا اور اللہ کا اسم ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم یہ لفظوں کی دنیا میں وہ اس میں تکوینی نہیں ہے، بلکہ وہی ہستیاں ہیں جو قرآن ناطق ہیں. دیکھا رہی ہے عزیزو. اب یہ آیے وہ جو لا یمسہ الا المطہرون، قسم ہے ستاروں کی جگہ کی، بڑی قسم ہے اگر تم یہ جانو. یہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کریم کو مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو مطہر ہو، پاک ہو. فقہاء نے فتویٰ دیا کہ یہ قرآن تدوینی، یہ لکھا ہوا قرآن جو نجس ہے وہ اسے ہاتھ نہ لگائے، حرام ہے، گناہ ہے. اگر ہاتھ لگائے گا تو گناہ کیا، اس نے حرام کام کیا. ایسا نہیں ہے کہ نجاست اس تک پہنچ نہیں سکتی. میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن صامت تک نجاست پہنچ نہیں سکتی. یعنی محال عقلی نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے. اگر نجاست اس تک پہنچنا امپاسبل ہوتی تو یہ قرآن تدوینی اور قرآن صامت یہ انڈیا میں مطبع نول کشور میں نہ چھپتا. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ارے کافر بھی چھاپتا ہے. کہاں کہاں بچاؤ گے اس قرآن کو نجاست سے؟ کافر خرید کے رکھے گا. اچھا کیسے نہیں پڑھنے دو گے؟ اگر نہیں پڑھنے دو گے تو ہدایت کیسے پائے گا؟ بھائی بہت خاص توجہ. اگر نہیں اس کے ہاتھ میں جانے دو گے تو یہ پڑھے گا نہیں تو کیسے ہدایت پائے گا؟ اور اللہ کہتا ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے لوگوں کے لیے قرآن نازل کیا ہے. فیہ تبیان لکل شیء. ہم نے اس قرآن کو سہل اور آسان زبان میں نازل کیا. کم سے کم آیات محکمات تو ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں لوگ. آیات متشابہات کے لیے جانا پڑے گا ناطق کی طرف. بھائی بہت خاص توجہ، میری محنت رائے گا نہ جائے. یہ قرآن صامت قرآن تدوینی ہے. لکھنے والا ایسا نہیں ہے کہ نجاست اس کے قریب جا نہ سکے، خوب جاتی ہے. مگر مسلم کو حکم ہے، توجہ، حرام و حلال اس کے لیے ہیں جو سرنڈر ہو جائے اور شریعت تسلیم کرے. جو ابھی قدم ہی دین میں نہیں رکھ رہا ہے. بھائی ہندو سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اس سے کہوں گا توحید کیوں نہیں مانی. توحید مانے گا تو نماز پڑھنی ہے. اس لیے کہ ہر عمل عقیدے کا پرتو ہے. نقشہ سجدہ پیشانی بتاتا ہے کہ فانوس دل میں شمع توحید جل رہی ہے. جو سجدہ نہ کرے وہ اپنی توحید کی خبر لے. میں توجہ کا طالب ہوں. تو نجاست ان اسماء اللہ تدوینیہ یا یہ قرآن صامت اس تک پہنچنا محال نہیں ہے. بھائی یہ قرآن پاک ہے، یہ پاک ہے، مگر نجاست پہنچنا امپاسبل نہیں ہے.
بلکہ مسلم کا حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، نجاست کے عالم میں بغیر طہارت کے اسے مس نہ کرو۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن اسماء تدوینیہ ہے، ثابت ہے۔ محمد و آل محمد اللہ کے اسماء تکوینیہ ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ بھائی معیار طہارت کا فرق ہے، یہاں نجاست پہنچ سکتی ہے، منع ہے، عقلاً ناممکن نہیں ہے، مگر اہل بیت کا معیار طہارت یہ ہے کہ رزق کا پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے۔ محمد آل محمد بھئی یہ وہ صلوات نہیں ہے جو آپ کی پہچان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان نعرہ وہ ہے کہ جہاں نجاست کا آنا محال نہیں ہے، بلکہ منع کیا گیا نجاست قریب نہ آئے، مت لانا۔ مگر یہ قرآن ناطق ہے، یہ اسماء اللہ تکوینیہ ہیں، یہ بولتے ہوئے قرآن ہیں کہ جن تک رزق کا پہنچنا محال ہے، رزق کے قریب نہیں آ سکتا۔ اب یہیں پر ایک جملہ اور کہتا ہوں اور آگے نکل جاؤں گا، بہت خاص توجہ اگر قدر کرے۔ بھئی رزق کے معنوں کی بحث ہوا کرتی ہے کہ رزق کے معنی کیا ہے؟ کسی نے کہا ظاہری نجاست، کسی نے کہا باطنی نجاست، کسی نے کہا دونوں، کسی نے کہا کفر و شرک کی گندگی، کسی نے کہا عقائد کی گندگی، کسی نے کہا فکر کی گندگی، کسی نے کہا ظاہری علائش و پلیدگی، کسی نے کہا گناہ کبیرہ، کسی نے کہا گناہ صغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ رزق کی فہرست بن رہی ہے، میں کہوں گا کاہے کے لیے فہرست تلاش کر رہے ہو؟ خود آیت میں رزق کے معنی ہے، ضائع کرنا چاہے، خود آیت بتا رہی رزق کے معنی کیا ہے۔ بھئی آیت یہی تو کہہ رہی ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رزق کو آپ سے دور رکھے۔ آیت میں معنی موجود ہے، آیت کہہ رہی ہے اہل بیت آپ سے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رزق کو دور رکھے۔ تو آپ رزق کے معنی کتابوں میں نہ دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ جو ہر شے کا قادر ہے، وہ کہہ رہا ہے اہل بیت میرا ارادہ یہ ہے کہ رزق کو آپ سے دور رکھے۔ اور رزق کون ہے؟ ہمیں جو اہل بیت سے کٹا کٹا ملے وہی رزق ہے۔ جمل جمل گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی ہمت افزائی ہے، ورنہ یہ آج کی تیسری مجلس ہے اور ابھی ایک اور صلاح میں جا کے پڑھنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ ساتھ ہیں الحمدللہ، ہر سال سے بہتر ہے میری آواز، آپ کو نہیں لگ رہی ہے؟ صلوات پر محمد ایک مل جل کے صلوات پڑھیں، 5 منٹ کے بعد ایک بریک لینا ہے مجھے، میں تھک گیا ہوں ذرا سا۔ بس 2-4 جملے 5 منٹ کے اندر ایک بریک لینا ہے، 5 منٹ کا۔ بھائی بہت بیدار رہیے، اس کے لیے بھی تیار رہیے، اس کے لیے بھی تیار رہیے، بھائی بہت بیدار رہے۔ بھائی آیت بتا رہی ہے رزق کے معنی کیا ہے، کاہے تلاش کر رہے ہو رزق کے معنی کیا ہے؟ روایت میں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ آیت بتا رہی ہے اللہ کا ارادہ ہے، غلط ہو نہیں سکتا۔ ہو کیا رہا؟ کہہ رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت ہم نے آپ سے رزق کو دور رکھا، یہ ہمارا ارادہ۔ تو جو اہل بیت سے دور رہے، جو ان کے خلاف جائے، وہی تو رزق ہے۔ بھائی توجہ، اما جو عقل ان کے خلاف جائے وہ رزق، جو فکر ان کے خلاف ہے وہ رزق، جو قلم ان کے خلاف چلے وہ رزق، جو زبان ان کے خلاف چلے وہ رزق، جو ملا ان کے خلاف وہ رزق، جو
جو ان کے خلاف وہ ریس، وہ دھا دینے کے لائق ہے جو ان کے خلاف بولے. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بشر جو ان کے خلاف وہ ریس، وہ سجدے جو ان کی دشمنی میں کیے جائے وہ ریس. ہم سب کا مولا ذرا مل کر بولو، ذرا زور سے بولو. حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، کعبے کے اندر، کعبے کے باہر میں مر بھی جاؤں میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر کے اندر، میری قبر کے باہر خیبر پہ ملیں گے. خیبر کو اکھاڑا، مرہم کو بچھاڑا، کوثر پہ ملیں گے، لوگ جام پیئیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے. لوگ ہم سے کہیں گے تھوڑا ہمیں بھی دے دو، ہم ان سے کہیں گے کہ اس کو ملے گا جو دل سے کہے گا میرے دل دا جانی، میری اکھیاں دا نور، میری نس نس بولے، میری رگ رگ بولے، چڑیوں کی مہک میں، پھولوں کی مہک میں، چڑیوں کی چہک میں نعرہ حیدری. اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ وہ اس کو ملٹیپل کر کے اسے واپس کرے؟ جس کو اللہ کے وعدے پہ اعتبار ہے وہ کنجوسی نہیں کرتا. برائے ظہور امام زمانہ منتر صلوات. مجلس کے علاوہ بھی ذاکر کے دو کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہندوستان میں دیکھا ہے بعض علماء نے محسوس کیا ہے بڑے بڑے ذاکرین کا پرچہ آیا، ورنہ ابن حسن النہروی، نادرۃ الزمن ابن حسن النہروی، بڑے بڑے مجتہدوں کے استاد، ان کے پاس کہیں پرچہ آیا، پرچے میں لکھا ہوا تھا، ان پڑھ دیا. ان کا لکھا تھا مولانا مجلس تھوڑی لمبی کر دیں، ابھی گوشت گلا نہیں ہے. کہنے لگے مجھے کہیں نادرۃ الزمن، کہیں خطیب اعظم، کہیں مجتہد اعظم، کہیں خطیب بے بدل، مختلف ٹائٹل ملے، مگر یہاں مجھے پپیتا سمجھا گیا ہے. اور دوسرا کام چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی یا علی. ایک اور مل جل کے صلوات پڑھیں، شروع کروں گا. ایک اور صلوات پر محمد ایک اور صلوات. تو وہ رزق ہے جو ان سے دور رہے. اللہ نے ان سے رزق کو دور رکھا. جس کو اپنے کو پاکیزہ بنانا ہو ان کے قریب آئے، اور دور رہے گا تو وہی رزق ہے. اور سارے نام پیچھے ہٹ جائیں گے، سب سے بڑا نام یہی ہے اہل بیت کے دشمنوں کا، وہ رزق ہے. اس لیے کہ پاک اور رزق کو رشتہ ہوتا ہی نہیں. اور یہ پانی کے پانی والے طہارت نہیں ہے، ان کی تطہیر جو ہے وہ پانی کی محتاج نہیں ہے. پانی کے لیے اتصال مکانی ضروری ہے. پانی جو ہے جب ٹچ ہو تبھی آپ کو پاک کرے گا، مگر ان کا مسئلہ اتصال مکانی کا محتاج نہیں ہے.
ہندوستان میں رہنے والا اگر نجف کے ساقی کا کلمہ پڑھ لے تو طہارت دوڑ جاتی ہے بغیر مس کیے. تو رجس ان سے دور ہے. یہی تو وہ ہیں کہ جو اللہ نے کہا کہ جو بے عیب ہیں. طاہر بنایا نہیں ہے, یہ طاہر ہیں. میں توجہ کا طالب ہوں بھئی, یہی سبب ہے کہ مرکز آیت تطہیر اس ذات گرامی کو اللہ نے بنایا کہ جو اس معیار پہ نہیں تھے انہیں ڈسکریج کر دیا. مرکز تطہیر کون ہے؟ کون اہل بیت؟ کس کے اہل بیت؟ کس کے رشتہ دار؟ بھائی بہت خاص توجہ. آیت تطہیر کے نزول میں ہر کتاب میں جو روایت ہے متفق بین الفریقین بین الفرق, ہر فرقے کی متفق علیہ جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرشتے کے پوچھنے پر کہ یہ کون ہے, یاد ہے حدیث کے ساتھ ماشاءاللہ. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیا تعارف کرایا؟ کہا وہ اہل بیت نبوہ وما دین الرسالہ, یہ اہل بیت نبوت ہے. بس سب سے پہلی بات آپ جو داخل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس لیے؟ پیغمبر سے شادی ہو گئی اس لیے. اچھا تو پھر آپ محمد کے اہل بیت تو آپ ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہاں پر روایت اور حقیقت کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی روایت یہ کب کہہ رہی ہے کہ محمد کے اہل بیت؟ بھائی چادر کے نیچے 5 لوگ ہیں جس میں محمد ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ اہل بیت نبوت ہیں. بھائی محمد خود اہل بیت میں سے ایک ہے, کہاں محمد کے اہل بیت؟ سنی ہوئی ہے آپ کی, یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نیا نقطہ دے رہا ہوں, مگر میں اس کے آگے تو جانا چاہ رہا ہوں, اس پہ توجہ. یہ آپ کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے کہ اللہ نے کیا کہا؟ ہم اہل بیت النبوہ وما دین الرسالہ, ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. بھئی روایت میں ایک نام ہے یا اس کے رشتے؟ نام محمد نہیں, نام علی نہیں, نام حسن حسین نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہ فاطمہ ہے جو رسالت کی معین ہے. مادن الرسالہ اہل بیت نبوہ, رسالت کی کان, جہاں سے رسالت اور امامت کے جواہرات نکلتے ہیں, یہ وہ معین ہے. جہاں ڈھلتے ہیں, جہاں جوہر رسالت ڈھلتا ہے, یہ وہ اس کی معین ہے, یہ اس کی کان ہے. یہی سے نکلے ہیں بھائی. توجہ, اب نام لے کے اللہ نے بتایا اہل بیت کون ہے. ان کا ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. فاطمہ, ان کے باپ, ان کے شوہر, ان کے بچے, یا فاطمہ کا نام ہے یا ان کے رشتے کا نام ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت میں کون ہے؟ یا فاطمہ یا فاطمہ کے رشتے دار. اگر دل داغدار میں بڑی حسرت ہے کہ اہل بیت میں شامل ہو جاؤ تو فاطمہ سے رشتہ ثابت کر کے دکھاؤ. مل جل کے صلوات پر محمد وآل محمد. اہل بیت کا تعارف اللہ کرا رہا ہے. نام فقط فاطمہ کا ہے, کسی اور کا نہیں. یا فاطمہ کا نام ہے یا فاطمہ کے رشتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک جملہ اگر آپ سنبھالیں, یا فاطمہ کے رشتوں کا نام, باپ شوہر بچے, یا فاطمہ یا ان کے رشتے. توجہ, نگاہ پروردگار میں اس کائنات کے انسانوں کا نسب اتنا معتبر نہیں ہے جتنا فاطمہ کا رشتہ معتبر ہے. میں سارے مجمع کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات. نگاہ پروردگار, نگاہ پروردگار میں کائنات کے لوگوں کا نسب بلڈ ریلیشن. توجہ بھائی, محمد تو بلڈ ریلیشن باپ,
حسن حسین یا حسین کی صلب کے بچے، یہ تو بلڈ ریلیشن ہے بھائی. ایک رشتہ ایسا ہے جو بلڈ کا یعنی ڈائریکٹ نہیں ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ باپ ڈائریکٹ ہے. کسی کا کزن سے تعارف نہیں ہوتا، کزن سے تعارف نہیں ہوتا. کزن کی اولادوں میں جھگڑے تو دیکھے ہیں. آج بھی اسرائیل و فلسطین یہ کزن کا جھگڑا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مبارک ہو اگر کہیں دو کزن محبت کرتے ایک دوسرے سے، رہ جائے، نظر نہ لگے. کزن وزن میں پڑتی نہیں ہے. میں توجہ کا طالب ہوں. بھائی اللہ نے 3 رشتے فاطمہ کے ذکر کیے. ایک تو باپ کا رشتہ، چلو مانا. ایک بیٹوں کا رشتہ، ایک زوجیت کا رشتہ. تو اب آگے بڑھ کے پھر جملہ کہوں کہ کائنات کے لوگوں کا جتنا نسب معتبر نہیں ہے اتنا فاطمہ کا سبب کا رشتہ معتبر ہے. بلکہ اب ایک اور جملہ سنیں، کائنات میں یہی ایک رشتہ ہے. سنبھالے للہ سنبھالے. علی اور فاطمہ کی شادی زوجیات، کائنات میں فقط یہی ایک رشتہ ہے جو آسمان سے قرآن کی طرح نازل ہوا. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. حسینیہ کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے. مظلوم کربلا کا غم حیات ہے، حیات ہے. ہماری یہ جوانیاں حسین پہ مثال، ہماری یہ جوانیاں حسین کے مثال. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ارے پھر سے اس جملے کو آپ سنبھالیں اور بعد میں سوچتے رہیں گے. یہی ایک کائنات میں زوجیت کا رشتہ، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، یہ ایک ہی رشتہ ہے کائنات میں جو آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا. جیسے قرآن نازل ہوا ویسا ہی رشتہ فاطمہ نازل ہوا. دونوں نازل ہوئے ہیں تو جتنا قرآن کے نازل ہونے کا احترام ہے اتنا فاطمہ کے زوجیت کا احترام. نہیں ابھی بچے شاید کنیکٹ نہیں ہوئے ہیں. توجہ کا طالب ہوں. لا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی جگہوں کی قسم. ستاروں کی قسم کیوں نہیں؟ نگاہ پروردگار میں ستارے محترم کبھی نہیں رہے. تھوڑا سا ہوم ورک کیا کریے. اصحابی کالنجوم، میرے جھوٹی حدیث، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کے بھی پیچھے پڑ جاؤ، ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہیں یعنی اقتدا کرو ہدایت پر. ان میں سے جس کے بھی پیچھے پڑ جاؤ، پیچھے پڑ جاؤ تو روتے ہیں. لا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جگہ کی. ستاروں کی قسم نہیں ہے، ستارے جہاں پہ واقع ہوتے ہیں ان کی جگہ کی قسم ہے. ستارے محترم نہیں ہے، ان کی جگہوں کی قسم کھائی ہے. اب سمجھے کیوں کھائی ہے؟ توجہ. اور ایک ستارے کی قسم کھائی ہے مگر جب نہیں کھائی ہے جب اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے. بلکہ قسم جب کھائی ہے جب در سیدہ کی عظمت کو دیکھ کے اپنی جگہ کو چھوڑ کے جھک جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ستاروں کی قسم نہیں ہے، مواقع نجوم کی قسم ہے. جگہ کی قسم اسی لیے کھائی ہے کہ اگر ستارے اپنی جگہ پہ اکڑے کھڑے رہ جائیں تو قابل احترام نہیں ہے. جب جگہ کو چھوڑ دے در سید
نازل ہونے پہ کھائی، اسی رشتے کے نازل ہونے پہ کھائی قسم۔ دل داغدار نے حسرت ہمسری یہ سیدہ، اللہ اکبر، دل داغدار نے حسرت ہم پلے ہم ہمسری یہ زہرا، بڑے بڑے قداور، بڑے بڑے سابقون الاولون، بڑے بڑے یار، خلوتوں کے بھی یار، جلوتوں کے بھی یار، پہاڑوں کے بھی یار، میدانوں کے بھی یار، غاروں کے بھی یار، ہر ایک نے رشتہ دیا۔ یہ تو خلق عظیم تھا کہ دھتکار کے بھگایا نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنْكَ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول یہ تیری رحمت ہے کہ آپ ان سے بھی نرم ہیں۔ ان كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ درست مزاج کے، سخت مزاج کے ویسے ہوتے، ہاتھ میں درہ لیے، چہرے پہ قباحت کے آثار، کراہت کے آثار، اگر آپ سخت دل اور درست مزاج ہوتے تو یہ کب کے آپ کے چاروں طرف سے تتر بتر ہو کے منتشر ہو گئے ہوتے۔ یہ عبائے خلق ہے، اگر پہلو میں عبائے خلق بٹھا کے بچھا دے تو یہ کوئی تمغہ نہیں ہے فضیلت کا، یہ تو یہودی کے ساتھ بھی کیا تھا۔ رشتہ دے رہے ہیں، پیغمبر دل توڑنا نہیں چاہتے۔ یہی تو سیاست محمد ہے کہ جس کو اغیار پہچانے تو آج بھی بدلہ لے رہے ہیں بے عزتی کر کر کے۔ کائنات کا سب سے بڑا ڈپلومیٹ ہے محمد، آج تک کھول رہے ہیں یہودی عیسائی، مگر یہ بدھو جو آگے پیچھے ٹہلا کرتے تھے، جن کی فقط مادیت پہ نظر تھی، کلمہ پڑھ کے بھی یہ پہچان نہ پائے، پیغمبر نے کہا کہ اس کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ جو فیصلہ کرے۔ کہا کیا ہے علامت، کہاں رشتہ ہوگا؟ کہا کہ عرش سے ستارہ ٹوٹ کے جس کے گھر میں اترے اس سے عقد زہرا ہوگا۔ ستارہ چلا، سیدہ نے مصلی بچھایا، سجدے میں سیدہ، ادھر ستارہ جگہ سے ہل کے چلا، ادھر سیدہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلتا چلتا افق مدینہ پہ آیا، افق مدینہ پہ گردش کرتا رہا، سیدہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ در علی پہ اترا، خانہ علی میں اترا، سیدہ نے کہا الحمدللہ۔ خانہ علی میں اترا، سیدہ نے کہا الحمدللہ۔ اب جب پھر پائل بارش ہوا تو سیدہ نے کہا سبحان اللہ۔ یہ ہے حقیقت تسبیح زہرا کہ جسے پڑھتے تو وہ بھی ہیں، مگر انہیں شاید یہ یاد نہیں ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے تو وہ بھی ہیں، مگر شاید انہیں یاد نہیں ہے کہ اس تسبیح کی ضربوں کے ساتھ کچھ ٹوٹے ہوئے دلوں کی کسک جڑی ہوئی ہے۔ صلوات پر محمد۔ کتنوں کی مزراب جہاں کے اوپر، تارے جہاں کے اوپر
یہ تسبیح کی ضربیں پڑی تھیں، آج تک بج رہے ہیں تارے جان، مگر ترانے عداوت علی کے نکل رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ سارا حسد کاہے کا تھا۔ میں توجہ کا طالب ہوں، ستارہ اتر کے جب واپس گیا، بیوی نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا۔ اب پیغمبر نے بزم اصحاب میں کہا کہ علی سے رشتہ زہرا اللہ نے طے کر دیا، یہ وہ رشتہ ہے جو عرش سے نازل ہوا، مگر اب بھی قرآن میں سند چاہیے تھی، تو جن کے دل جلے ہوئے تھے، اما جو محمد کی رسالت پر ایمان لا چکے تھے، جو قرآن پر اللہ کا کلام سمجھ کے بھروسہ کر چکے تھے، ایک ذرا سی چوٹ جو لگی تو لہجے بدل گئے اور کہا کہ علی کی محبت میں آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ بھائی بہت خاص توجہ، بہت خاص توجہ۔ جیسے ہی عقد سیدہ کی خبر پیغمبر نے سنائی، فوراً الزام لگایا، احساس کمتری میں ایمان، دشمنی علی میں یوں ہی ایمان جاتا ہے۔ اب تو سمجھ میں آیا۔ بس جیسے ہی میں توجہ، جیسے ہی اللہ کے رسول پر الزام لگا کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں علی کی محبت میں بہک گئے ہیں، پارشلٹی کر رہے ہیں، پیشانی مشیت میں شکن آئی، اللہ نے معاملے کی سنگینی کو پہچانا کہ بڑا خطرناک ہے، ہمیں اعتبار قرآن جا رہا ہے۔ میں غور نہیں کیا آپ نے، فوراً ادھر سے سورہ آیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ایک ستارے کی جب وہ عرش سے زمین کی طرف آیا، قسم ہے ستارے کی جب وہ مائل بپستی ہوا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ تمہارا صاحب محمد نہ گمراہ ہوا نہ یہ بھٹکا ہے۔ مَا يَنْتِقُ، یہ آیت وہی نازل ہوئی، مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ صبح کے ساتھ دن بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد وآل وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اب ستارے کی قسم اللہ کہہ رہا ہے، کیا ایک شرط لگا کے کہ جب وہ پستی کی طرف آ جائے تو بھائی ستارے ایبسلیوٹلی محترم نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے محترم نہیں ہے۔ قرآن نے ستارے کی قسم شرط لگا کے کھا کے یہ بتا دیا کہ ستارہ جب محترم ہے، میں توجہ، جب جو در سیدہ کا احترام کرے وہ ستارہ محترم، اور جو در سیدہ کی عزت نہ کرے وہ ستارہ محترم نہیں ہے۔ یہ رشتہ عرش سے نازل ہوا، تطہیر کا مرکز ہے سیدہ، یہ رشتہ بھی زوجیت کا عرش سے نازل ہوا، یہی وہ رشتہ ہے کہ جس کا عقد عرش پہ اللہ نے پڑھا، فرش پہ رسول اللہ نے پڑھا، سورہ رحمان نے صحرا پڑھا۔ صحرا پڑھا جاتا ہے نا آپ کے بعد، جب عقد ہو گیا اللہ نے کہا زوج النور بالنور، کہ جسموں کی شادی نہیں ہے فقط، نور کی نور سے شادی کر دیجئے۔ علی کی زہرا سے شادی، ادھر عقد پڑھا گیا، ادھر سورہ رحمان نے صحرا پڑھا، مرج البحرین یلتقیان، یہ زہرا و علی دو دریائے نور ہیں جو مل کے بہتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں حد فاصل رسول ہے۔ توجہ، دونوں طرف یہ دریائے نور مل کے بہ رہے ہیں، اور محمد حد فاصل بن کے برزخ بن کے بیچ میں ہے، بینہما برزخ لا یبغیان۔ قرآن اللہ کہہ رہا ہے
ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، ڈومینیٹ نہیں کرتے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ ارے منافقوں جھوٹی روایتیں کرتے ہو کہ بی بی اپنے بابا کے پاس بار بار شوہر کی شکایت لے کے جاتی تھی، تم کہہ رہے ہو شکایت، اللہ کہہ رہا ہے لا یبغیان، ایک دوسرے کے خلاف ڈومینیشن نہیں بناتے، بڑا توازن ہے ان کے رشتوں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر ہے جن و انس، تم کن کن اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جب یہ دریائے نور زہرا والی ملتے ہیں وَيَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اس میں سے لولو اور مرجان، موتی اور مونگے، حسن اور حسین۔ یہ تفسیر بتا رہی ہے کہ فاطمہ روح ہے جان کوثر، علی شرط کوثر، فاطمہ روح جان کوثر، حسین لؤلؤ مرجان کوثر۔ یہ وہ ہے بے عیب ہستیاں کہ جن کے سببی رشتے پہ بھی مشیت اترائے، مشیت ناز کرے۔ اب یہ کس کے بیٹے ہیں حسن اور حسین؟ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ بطول کے بیٹے ہیں، پاک کی نہیں گئی ہے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں؟ بی بی کا لقب ہی ہے بطول عذرا۔ بس احمدیں آپ کی ہم نے تمام کر دی۔ تو یہ ہے وہ بے عیب کہ جن پہ اللہ و رسول نے بھروسہ کیا۔ یہ ہے میرے صفات کے آئینہ بردار، یہ ہے میری بے عیبی کے جلوہ گر، یہ ہے میرا تعارف کرانے والے، یہ ہے میری توحید کا پرچم بلند کرنے والے، یہ ہیں اتباع رسول کی حقیقت بتانے والے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ دنیا نے یزید کی بیعت کر لی تھی مگر حسین نے بیعت یزید نہیں کی، اس لیے کہ جنت کا سردار میں ہوں، سوار دوش رسول میں ہوں، عالم سجدہ میں پشت رسول پہ بیٹھنے والا میں ہوں۔ ممبر پہ خطبے کو توڑ کے حسین کو گود میں بٹھا کے پیغمبر نے کہا تھا کہ حاذا حسین فقر خو ہو، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ خطبہ توڑ کے یہ بات بیان کی، خطبے میں حمد خدا تھی۔ اب جو اترے اور شہزادے کو لے کے ممبر پہ بیٹھے تو شروع ہوئی تھی بات اللہ کی حمد سے، اور اب مڑ گیا رخ حسین کی طرف۔ تو کیا خطبہ توڑ کے پیغمبر نے کوئی irrelevant اور کوئی ایسی بات کر دی کہ جس کا تعلق نہیں تھا؟ بھائی پہلے بھی قرآن پڑھ رہے تھے، اب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے صامت کی تلاوت تھی، اب ناطق کی تلاوت ہے۔ حسینیت، یزیدیت، کل ایمان ایک مل جل کے صلوات پڑھیں اسے احمد کے ختم۔ حسین اپنی ذمہ داری کا احساس، حسین نے اپنے مکتب شہادت کو، اپنے اقدام شہادت کو مکتبیت کا درجہ دیا، اسکول بنایا۔ اسی لیے انکار بیعت کر کے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ ماشاءاللہ معلوم ہے آپ کو کہ حسین نے کیا جملہ کہا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں، ان مثلی لا یبایع مثلہ، میرا مثل میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی حسین نے اپنے اقدام شہادت اور قتل کو، کربلا کے واقعے کو ابدی حیثیت دینے کے لیے ایک قابل تقلید اسکول بنایا کہ میرا اور یزید کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حسینیت اور یزیدیت دو فکریں ہیں جو چلی آ رہی ہیں نام بدلتی ہوئی، کہ جسے کبھی آدمیت اور ابلیسیت کہا گیا، جسے کبھی ابراہیمیت اور نمرودیت کہا گیا، جسے کبھی موسویت اور فرعونیت کہا گیا، جسے کبھی محمدیت اور ابو جہلیت کہا گیا، ابو سفیانیت کہا گیا۔
یہ وہ چلا آ رہا ہے فریب، یہ بڑے پرانے لوگوں کا وارث ہے جو یزید ہے، تو میں بھی کوئی نیا نہیں ہوں، وہ وارث ابلیس ہے، میں وارث آدم ہوں، وہ وارث نمرود ہے، میں وارث ابراہیم ہوں، وہ وارث فرعون ہے، میں وارث موسیٰ ہوں، وہ وارث بنی اسرائیل کے طاغیوں کا وارث ہے، میں وارث عیسیٰ ہوں، وہ وارث ہے، وہ وارث ابو جہل و ابو سفیان و ابو لہب ہے، میں وارث ابو طالب ہوں، میں وارث محمد ہوں، وہ وارث معاویہ ہے، میں وارث حسن ہوں، علی ہوں، وہ میں وارث علی اور حسن ہوں، وہ بنی امیہ کی نجاستوں کا پیکر، میں سیدہ کی طہارتوں کا مرتب، وہ یزید میدان میں میرا جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا۔ حسین نے صبح قیامت تک کے لیے قانون دے دیا کہ ہر حسینی پر فرض ہے کہ کبھی ظلم کے خلاف بیٹھے نہ، بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ حسین نے یہ کہہ کر میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرتا ہے، صبح قیامت تک ہر ظالم کے خلاف مظلوم کو ایک اسلحہ دے دیا کہ میرا جیسا جو ہوگا قیامت تک وہ اس کے جیسے کی بیعت نہ کرے گا۔ یہی سبب ہے کہ حسین کربلا سے نکلے، کربلا سے مکے تک، مکے سے عراق تک، مدینے سے مکے تک، مکے سے کربلا تک، حسین پورے سفر میں اپنے ہر اقدام کی توضیح آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کے فریم آف ورک میں اپنے ہر انیشیٹیو اور اپنے ہر اقدام کی وضاحت، اس کی دلیل آیتیں پڑھ پڑھ کے، روایت پیغمبر کی پڑھ پڑھ کے اس لیے دیتے چلے آ رہے تھے حوالہ کہ کوئی آئندہ تاریخ میں کربلا کے واقعے کو کوئی میرا تنہا یا اللہ سے ایک مخصوص کوئی راز و نیاز یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ حسین کے بس کی بات تھی کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یعنی آیات و روایات کے استدلال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مکتب تیار ہو رہا ہے، یہ قابل تقلید ہے، اور کوئی اعتراض یہ نہ کرنے پائے کہ حسین نے ضد کی یا حسین نے جلدی کی۔ اگر حسین میں کے مزاج میں شعلہ ہوتا، اگر حسین کے مزاج میں ضد یا بغاوت معاذ اللہ ہوتی تو 50 ہجری کے بعد سے 60 ہجری تک حسین چپ کیوں تھے؟ یہی سبب ہے کہ حسین انتظار میں تھے کہ باطل کھڑا ہو اور مجھے کربلا جانے کا موقع ملے۔ بظاہر تو لشکر یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حسین کو گھیر کے کربلا تک لے آئے، مگر حسین مستقبل کے دور رس نتائج کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ تو مجھے گھیر کے نہیں لایا ہے، میں یزیدیت کو ایسے میدان میں گھیر کے لایا ہوں کہ رسوا کر کے صبح قیامت تک بے نقاب کر کے رہوں گا۔ میں تیرے پیروں تیرے اجداد کے چہرے سے نفاق کی نقاب چھین لوں گا۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ ہم نے حسین کو گھیرا، حسین مطمئن تھے کہ ہم نے یزیدیت کو ایسی جگہ گھیرا ہے کہ اب یہاں سے کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ بھائی بزرگوں کے چہرے تو چھپے رہ گئے، لہٰذا آج بھی مانے جا رہے ہیں، مگر میں یزید کو ایسا رسوا کروں گا کہ پچھلوں کی بھی حیثیت کھل جائے گی۔ بس عزیزو، اس مقصد کے لیے ورنہ بغیر روزگار ہستیوں کی ضرورت تھی کہ جو عالم امکان کا جوہر تھے، یہ کربلا کے 72 نہیں تھے بلکہ عالم امکان اس یونیورس کا ایسنس نکال کے حسین لے آئے تھے۔ یہی سبب ہے کہ حسین نے ہر ایک کو یہاں آنے بھی نہیں دیا۔ یہ بدر و احد نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے چلا آئے، یہ صفین و جمل نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے علی کے ساتھ آ جائے۔ یہ کربلا ہے، یہ اولین و آخرین کی تاریخ حق و باطل کا وہ نقطہ عطف و معتبر نقطہ ہے کہ جو پچھلوں کو بھی ثابت کرے گا اور اگلوں کو بھی ثابت کرے گا۔ اگر کربلا کا معیار کہیں سے کمزور رہ جائے تو دین خدا غرق ہو جائے گا۔ بھئی یہی سبب ہے کہ حسین کے ساتھ جو چالے چلے آتے آ رہے ہیں، جوگ در جوگ ہزاروں کے لوگ سن رہے ہیں کہ محمد کا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے، محمد کا لال کھڑا ہو گیا ہے، علی کا فرزند کھڑا ہو گیا ہے۔
تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لے کر، خون سیدہ ہے، شیر بنی ہاشم ہے، جنت کا سردار ہے، پیغمبر کی شبیہ ہے، زبان وحی چوسی ہے، اتنا معتبر، لہذا لوگ آ رہے ہیں کہ اب جنگ کریں گے حسین، حکومت بنائیں گے، قبضہ کریں گے، زندگی آرام سے ہماری گزرے گی حسین کا ساتھ دے کر۔ مگر حسین آنے والوں کی پیشانی پہ لکھے ہوئے خطوط کی سطریں علم امامت اور عین اللہی آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں۔ مقدرات کو پڑھنے والا امام جیسے ہی یہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ نام محرم میرے مشن میں آ رہے ہیں، فوراً روک کے اسی منزل پر حسین خطبہ دے کے ان نا محرموں کو، نا اہلوں کو جو کربلا کے لائق نہیں تھے، حسین ڈسکریج کر رہے تھے اور یہ بتاتے جا رہے تھے انی لم اخرج عشرا ولا بطلا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي لان امر بالمعروف وانهى عن المنكر ولاسير بسيرة جدي هو ابي علي ابن ابي طالب۔ میں ملک گیری کرنے، میں جنگ فتح کرنے، میں ظلم و فساد کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں فقط اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور میں اس لیے نکلا ہوں انکار بیعت طاغوت کر کے کہ میں اپنے نانا اور اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں۔ حسین نے کہا کہ یہاں وہ آئے کہ جس کے دل میں گلا کٹانے کی حسرت ہو۔ آج شمشیر کی فتح نہیں ہے بلکہ لہو کی فتح شمشیر پر ہے، آج مظلومیت کی فتح ظلم کے اوپر ہے، آج آتش کی فتح فرات کے اوپر ہونے والی ہے۔ لہذا کربلا میں ہر ایک نہ آئے عزاداروں، وہ نابغہ روزگار تھے، وہ چنندہ تھے، وہ جوہر عالم امکان تھا جو کربلا میں حسین نے جمع کر دیا۔ یہی سبب ہے کہ شب عاشور یہ جوہر پھوٹ نکلا، یہ مشک جو ہے وہ ہر ایک کے مشام میں ایسا معطر ہوا کہ ہر ایک نے تاریخ میں ان شہیدان وفا کا نام تو رہنے حرفوں میں لکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود سند مل جائے، کچھ کرتا ہے جب کوئی تب سند ملتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ شب عاشور کا منظر کہ جس کو ہر کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ایک طرف خیمہ اصحاب میں اصحاب با وفائے حسین، انصار جانصار حسین مصلاء عبادت پہ بیٹھے ہیں، زمزمہ قرآن کی آوازیں، تلاوت قرآن کے زمزمے اور ذکر خدا، تسبیح و تحلیل و تکبیر و تمجید و رکوع و سجود و قیام و قعود میں اصحاب حسین بسر کر رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایسی آواز عبادتوں کے زمزمے کی آ رہی تھی کہ لہم دوی کدوی النحل، کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے اس کے بنانے کی آواز آتی ہے، اس طرح اصحاب حسین کے عبادتوں کے زمزمے اور نغمے فضائے سکوت کربلا میں بلند ہو رہے تھے کہ ایک بار حسین مصلاء عبادت سے اٹھے اپنے اور خیمہ اصحاب میں آئے، اور ایک بار حسین نے یہ کہا کہ اے میرے اصحاب باوفا، میرے اصحاب باوفا، خط الموت علی ابن آدم وخط القلادت فی جید الفتاة، اولاد آدم پر موت ایسے زینت دیتی ہے کہ جیسے جوان لڑکی کے گلے میں گلو بند زینت دیتا ہے، اولاد آدم کے لیے موت اسی طرح سے زینت ہے۔ میں جانتا ہوں، میرے اجداد و اسلاف نے بھی مجھے بتایا ہے، مجھے منصوبہ ازل معلوم ہے، تم بھی جانتے ہو کہ میں یہاں آباد ہونے نہیں آیا ہوں، میں یہاں برباد ہونے آیا ہوں۔ اے میرے اصحاب باوفا، مجھے تمہاری وفاؤں پر پورا بھروسہ ہے، مگر اتنا سمجھ لو کہ یہ تمہارے دشمن نہیں ہے بلکہ یہ میرے دشمن ہیں۔ میری وجہ سے، میری محبت میں تم نے دشمنی مول لی ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میری طرح تم برباد ہو۔ میں اپنا قلادہ بیعت تمہاری گردنوں سے اتارتا ہوں، جس کو جانا ہو چلا جائے، اور یہ گھبرانا نہیں کہ میں کوئی شکوہ کروں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت میں تمہارے مقامات میں کمی بھی نہیں آئے گی، جنت میں تمہارے مقامات میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ آؤ ایک ایک آ کے اپنے جنت میں یہیں سے مقام دیکھ لو۔ ارے بلایا زہیر و سعید وغیرہ وغیرہ کو بلا کر ایک بار حسین نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان عالم مثال کو مجسم کیا، جنت کو مجسم کر کے کہا زہیر وہ تمہاری جگہ ہے، وعدہ کرتا ہے غریب الوطن جنت میں مرتبے میں کمی نہ آئے گی، زہیر وہ تمہاری جگہ ہے، کمی نہ آئے گی۔ مگر اصحاب بیٹھے رہ گئے، کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر کہنے لگے تمہیں شرم آ رہی ہے کہ وہاں جا کے وطن لوگ تانا دیں گے کہ حسین نے اجازت دی تھی، مگر تمہارے دل پہ کیسے یہ گزری، تم نے کیسے یہ
बर्दाश्त किया कि तुम हुसैन को नरग़े आदा में छोड़ के आ गए। अगर तुमको ये ख्याल हो तो लो मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में एक एक का हाथ पकड़ के तुम इनको भी इनके घर पहुंचा दो। अगर तुम्हारी कौम के लोग ताना दे कि तुम हुसैन को छोड़ के क्यों आ गए, तो कह देना कि उनके घर वाले भी तो आ गए, लिहाजा हम भी आ गए, छोड़ दो मुझे नरग़े आ गए। ये कौ तन्हा हुसैन इस मारके को सर कर लेगा। फिर भी मजमा असहाब में सुकूत है, कोई उठ के नहीं जा रहा है। फिर कहा अच्छा तुमको शर्म आ रही है, आंखों से आंखें चार हो रही है, हया आ रही है, ये देखो मैं चराग खैमा बुझाए देता हूँ। चराग खैमा हुसैन ने बुझाया, कहा इस तारीकी से फायदा उठा के जा सकते हो, वो अल्लाह तुम्हारे मर्तबों में कमी ना आएगी, कोई शिकवा न करूंगा। कुछ देर के बाद जब हुसैन ने फिर से चराग खैमा जलाया तो अजब मंजर देखा। ये अजब बज़्म परवाना थी कि शम्मा के बुझने के बाद भी परवाने मुंतशिर न हुए। फिर कहा तुमने क्यों न तारीकी से फायदा उठाया। अब जामे सब्र लबरेज हुआ, पैमाना लबरेज हुआ। सबसे पहले कमर बानी हाशिम खड़े हुए, कहा या मौलाया या आकाया, आपको तो मालूम है कि मेरी खिलकत की गरज ही है आपकी नुसरत और मददगारी। कैसे मैं जा सकता हूँ जो मंसूबे अज़ल में जिसकी नुसरत शामिल हो, जो तमन्नाए अली हो। ज़ुहैर खड़े हुए, सही हबीब इब्न मज़ाहिर खड़े हुए, कहा मेरे मौला अगर आपके कदमों पे गला काटा जाए, मुझे जन्नत नहीं चाहिए आपके कदमों को छोड़कर। कदमों पे गला काट के जनाजे को जलाकर हवा में खाक को मुंतशिर करके फिर से जमा करके फिर से रूह फूंक के फिर से जिंदा करके फिर गला काटा जाए, 70 बार अगर ऐसा जलाया और जिंदा किया जाए, मगर आपके कदम को छोड़ के नहीं जाने वाला। ज़ुहैर इब्न कैन ने यही बात कही, कहा 1000 मरतबा अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। अरे जब अंसार का ये अंदाज था तो जाहिर है कि अली अकबर का क्या अंदाज रहा होगा, कासिम का अंदाज क्या रहा होगा। बस हुसैन का दिल भर आया, फरते मसरत से आंसू जारू हुए, कहा इन्नी ला अलमु असहाबन औफा मिन असहाबी, कसम खुदा की मुझे नहीं मालूम कि मुझसे ज्यादा बावफा किसी को अंसार मिले हो। वला अहले बैत अबर मिन अहले बैती, और मेरे अहले बैत से ज्यादा नेक किसी के भी अहले बैत हो। बस आजादारो, मगर ये सब अंसार हैं और ये घर वाले हैं अकबर बराबर का। अरे जीनते पहलुए पदर है। जब एक एक लाश आने लगी और रिवायत ये कहती है कि अब्बास के भी बाजू कट चुके, अब हुसैन वहीदन फरीदा है, अब हुसैन अकेले हैं कि लश्कर कुफार से एक ताना आया, कहा है हुसैन अरे क्या मददगार खत्म हो गए, अगर कोई है तो भेजते क्यों नहीं। अकबर ने कहा बाबा अरे जवां बेटा, बाप को ताना दिया जाए, नंगे जवानी है, बाबा इजाजत दीजिए। बस आजादारों, शब आशूर का मंजर आपने सुना, मगर आज 9 मुहर्रम गुजर गई। इस शहीद नाज का मातम, इसका वो मातम कि जिसकी शहादत भी बड़ी अजीब, जिसकी रुखसत भी बिल्कुल अलग, जिसका अंदाज शहादत भी बिल्कुल अलग, जिसके गिरने पे अंदाज हुसैन को पुकारने का बिल्कुल अलग, जिसकी शक्ल सूरत भी बिल्कुल अलग, उसका क्या आलम है। हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा इजाजत। हुसैन कैसे इजाजत दे। हुसैन ने एक बार कहा ए मेरे लाल, ये मेरा हक नहीं है, ये उस फूफी का हक है कि जिसने 18 साल तुझे मेहनतों से पाला है। जाओ माँ से और ज़ैनब से, फूफी से जाके इजाजत लो। खैमे में अली अकबर आए, बस 2-4 मिनट है, सहमतें तमाम हैं। खैमे में अली अकबर आए, खैमे के अंदर रावी अब तक बाहर का तो मंजर देख रहा है, मगर खैमे का मंजर रावी को नहीं मालूम है। ये रिवायतों में मौजूद है कि अली अकबर खैमे के अंदर गए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि हर शहीद बनी हाशिम का खैमे में जाकर रुखसत होके आया, मगर इस शहीद को जितनी देर लगी रुखसत होने में, उतनी देर किसी को नहीं लगी। फिर वो ये कहता है कि मैंने देखा कि अकबर बाहर निकल रहे हैं, मगर फिर अंदर चले गए। वो कहता है, ये हमीद इब्न मुस्लिम के फिक्रे हैं, कि मैंने देखा कि खैमे का पर्दा 7 बार उठा, 7 बार नीचे गिरा। जब कभी अकबर आगे बढ़े, कभी माँ, कभी फूफी, कभी बहन, कहाँ जा रहे हो मेरे लाल, कहाँ जा रहे हो मेरे शेर, ऐसा भी है रसालत, हज़रकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि यहाँ तक के अकबर निकले। अकबर जब निकले हैं तो एक शोर गिरिया नबी ज़ादियों में बुलंद हुआ, जैसे बड़े घर से जनाजा निकल रहा हो। हाँ ये जनाजा ही था कि कुछ देर बाद आएगा, जिसे हुसैन न ला न पाएंगे। हाँ आगे बढ़े, बाप की खिदमत में अर्ज़ अदब करके तस्लीम किया, बाबा इजाजत। हुसैन ने कहा हाँ मेरे लाल इजाजत, मगर जरा करीब आ। अकबर करीब आए, अकबर करीब आए। हुसैन ने हसरतें निकालनी शुरू की,
जवान है, बूढ़ा बाप है। माहिरीन नफ्सियात से पूछा गया कि एक बूढ़े बाप के लिए सबसे ज्यादा खुश आयंद और पुरमसरत, सबसे ज्यादा दिल को सुकून और फरहत बख्शने वाला कौन सा लम्हा होता है? माहिरीन नफ्सियात का फैसला है कि जब बूढ़ा बाप अपने जवान को चलते फिरते देखता है तो सबसे ज्यादा खुशी का मरहला बाप के लिए यही होता है। हाय रे मजलूमी हुसैन, हाय रे पीरी हुसैन। कौन जा रहा है? करीब बुलाया, हसरतों को मुजस्सम किया, अकबर का अमामा सर पे रखा, अपना अमामा जो अमामा रसूल अमामा सहाब था, जो वरासत गदीर थी, नबी का अमामा अकबर के सर पे रखा। अकबर की तलवार खुद हमाल की, तलवार रसूलुल्लाह अकबर के कमर में बांधी, अकबर के रहवार को खुद ले लिया। जो रहवार रसूल था, यह उकाब नाम था, यह मुर्तजस नाम था, उस घोड़े पे अकबर को सवार किया। ये क्या कर रहे हैं? ये शबीह रिसालत तैयार कर रहे हैं। उसके बाद कहा, बेटा खुदा हाफिज। सुनोगे आज़ादारों, मैंने कहा मुनफरिद शहीद है जिसको सबसे ज्यादा ताखीर हुई खैमे से निकलने में। मुनफरिद ये शहीद है कि जिसकी रुखसत का अंदाज बिल्कुल अलग है। हुसैन ने जिसे रुखसत कर दिया, मगर पीछे पीछे नहीं गए। मगर ये अजीब शहीद है। ये जब आगे बढ़ा, 2 कदम आगे बढ़ के अपनी सफेद दाढ़ी हाथ में लेके आसमान का रुख किया, एक आयत पढ़ी, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अला आलमीन ज़ुर्रियतन बअज़ुहा मिन बअज़। अल्लाह ने मुंतखब कर लिया नूह को, आदम को, इब्राहीम व आले इमरान को। इनमें बास की ज़ुर्रियत है। ये बताना चाह रहे हैं ये वो ज़ुर्रियत इब्राहीम है कि जिसके लिए इब्राहीम ने खाने काबा की दुआ बुलंद करते वक्त दुआ मांगी थी। ये भी उसी में का एक है। अब हुसैन ने लबों पे एक मरसिया पढ़ा, हर एक का मरसिया उसके कत्ल के बाद पढ़ा। अकबर का मरसिया अभी से शुरू हो गया। हाथ उठा के कहा, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम फक़द बरज़ इलैहिम गुलाम अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतक़न बिरसूलिक व कुन्ना इज़ इस्तग़ना बिज़ियारति रसूलिक फ़नज़रना इला वजहिक। हे परवरदिगारा, तू गवाह रहना इन जालिमों के जुल्म पर कि अब वो जा रहा है। बताओ साहिबाने औलाद, बताओ जवानों के बाप, हुसैन को क्या कहना चाहिए? इस मंजिल पे बूढ़ा बाप क्या कहेगा? यही तो कहेगा आंखों का नूर जा रहा है, यही तो कहेगा कमर का लंगर जा रहा है, यही तो कहेगा पीरी का आसा जा रहा है, यही तो कहेगा कि रूह हयात जा रहा है, यही तो कहेगा कि मेवा दिल जा रहा है। नहीं, हुसैन ने ये नहीं कहा परवरदिगारा गवाह रहना इस कौम के जुल्म पर। अब वो जा रहा है जो रफ्तार और गुफ्तार में, जो खल्क और खुल्क में, जो मंतिक में सबसे ज्यादा मुशाबे था तेरे रसूल से। हुसैन अकबर को नहीं रो रहे थे, ये रसूल को रो रहे थे, ये शबीह रिसालत को अलविदा कह रहे थे। हाँ आज़ादारों, ये मरसिया पढ़ा हुसैन ने। फिर एक मुनफरिद ये अंदाज है शहीद का कि जिसको भेज दिया चले गए, पुकारा तो दौड़े, मगर ये शहीद जो आगे बढ़ा तो हुसैन अपनी जगह पे ठहरे न रह गए, बल्कि ठोकरे खाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए कि यही वो मखसूस कुर्बानी है, ये वारिस इब्राहीम है, ये वारिस इब्राहीम है, ये करबला का इब्राहीम है, वो करबला का इस्माइल है। अरे हुसैन कुर्बानी पेश कर रहे हैं, जैसे हज में कुर्बानी आगे आगे, हाजी पीछे पीछे, हुसैन अपनी कुर्बानी के पीछे पीछे जा रहे हैं। कभी गिरते हैं, कभी खड़े होते हैं। या अली, या अली, या अली, कैसे पुकार रहे हैं? या नजफ के अली को, ऐ मुश्किल कुशाए कायनात, आ बेटे की मदद कर। या अपने दिल के टुकड़े अली को, ए अली। जैसे ही अकबर को महसूस हुआ कि बाबा पुकार रहे हैं, मुड़ के देखा, जैसे ही नजर मिली, हुसैन ने ठहर के कहा, महलन महलन या बुनैया, जल्दी जल्दी।
क्या इरादा है? ए बाबा क्या इरादा बदल दिया? कहा नहीं मेरे लाल, बाबा इजाजत दे दी थी, क्या इरादा बदल गया? कहा नहीं मेरे लाल। कहा फिर क्यों चले आ रहे हैं? क्या हुसैन जवाब दे? अजब नफसियाती जवाब दिया। कहा है मेरे लाल, ऐ काश के तू साहिब औलाद होता, ऐ काश के तू साहिब औलाद होता। खुदा हाफिज। अब पीछे पीछे नहीं गए, अब आके खाक पे करबला की बैठ गए। अकबर नजर नहीं आ रहे हैं, अब्बास कमर तोड़ चुके, जख्मों से चूर, शबीह रिसालत, महताब रिसालत, अरे शाम के बादलों में गुम हो गया। अकबर जंग करते रहे, 120 नारियों को फिन्नार किया, एक बार फिर वापस आए। हुसैन ने कहा क्या हुआ मेरे लाल? कहा है बाबा अल अतश क़द क़तलनी वस्तितलुल हदीद अजहज़नी। ए बाबा प्यास मारे डाल रही है, लोहे की गिरानी थकाए दे रही है। अली सबीलुम मिनल माँ। ए बाबा क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? साक़ी कौसर का लाल जवां पानी मांग रहा है। क्या करते हुसैन? इनकार कर सकते थे, मगर हुसैन ने चाहा कि अकबर को भी महसूस करा दे कि बाबा का हाल क्या है। कहा या बुनैया हाथे लिसानक, ऐ मेरे लाल अपनी ज़बान ला, मेरे दहन में दे। अकबर ने हुसैन के दहन में ज़बान डाली और ज़बान बाहर निकाली। बाबा आपके दहन में तो कांटे पड़े हैं। हुसैन ने कहा है मेरे लाल, अरे इतना प्यासा हूँ कि फज़ा में धुआं ही धुआं है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे अंगुश्तरी दहन में रखा, जा मेरे लाल। अरे नाना इंतजार कर रहे हैं, बाबा जाने कौसर लिए खड़े हैं, अब तुझे वो जान पे लाएंगे, ये कभी प्यासा न होगा, बस खत्म है दो फिक्रे। अरे अकबर फिर गए, हमला करते रहे, प्यास का गलबा। अरे 3 दिन का प्यासा, आलमे जवानी की हिद्दत खून की, कहाँ तक जंग करता, हर तरफ से लश्कर ने घेरा। अज़ादारों, अकबर अपने को संभाले हैं, बर्छियां चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं कि सिनान इब्न अनस का एक नेज़ा कलेजे पे अकबर के लगा। तेरा के घोड़े से नीचे आना ही चाहते थे कि अकबर ने क्या किया, ये भी मुनफरिद अंदाज है। अकबर ने अपने को जमीन पे न आने दिया, बल्कि घोड़े की अयाल में, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल के घोड़े से निपट गए। शायद ये शबीह रिसालत का एहतराम था कि जमीन पे न जाने पाए। अब तारीख ये कहती है कि घोड़ा अरे दुश्मनों की फौज के अंदर घुस गया, अकबर घोड़े पे है, तलवारों के हमले हैं। मोतबर रिवायत के फिक्रे क्या हाल हुआ, कद कतऊ हो